ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کورس کمپلیٹ کر لیا تھا کل، اور آج میں پیپر حل کرنے کے کچھ طریقے آپ کو بتا دوں گا۔ قرآن اور انٹرسٹ کے بارے میں، یہ عام طور پر فل کریڈٹ اور سبجیکٹ ہے، اور عزیز طلباء اور طالبات، مستشرقین کے بارے میں جو کتابیں پہلے بھی لکھی گئی ہیں اس میں یہی ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کی کتاب بھی ہے۔ اور عام طور پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو پیٹرن ہوتا ہے پیپر نکالنے کا، اس دفعہ اس کا میتھڈ کا پتہ نہیں ہے، لیکن شروع سے یہ پتہ چلا آ رہا ہے کہ وہاں پر سبجیکٹو سوالات ہوتے ہیں، آبجیکٹو نہیں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس دفعہ یو کیوز کے نام سے پہلے انہوں نے ورکشاپ میں ایڈ کرنا تھا تو وہ پیپر میں ہو، اور یہ طریقہ پہلے سرگودا یونیورسٹی کا رہا ہے۔ آپ سے جب سوالات وغیرہ پوچھیں گے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ کل نمبر تو ادھر 100 ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو کامیابی کے نمبر آپ کے ملیں گے وہ 40 ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات، جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ سوال نمبر 1 استشراق کے اہداف و مقاصد پر مختصر روشنی ڈالی، اب ظاہر بات ہے کہ استشراق کے اہداف و مقاصد پر مفصل روشنی ڈالی ہے۔ جب یہ بات آپ سے کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے مستشرق کے بارے میں لکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا پہلا مستشرق کا ہدف یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ آپ نے یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، کل 6-7 سوالات دیتے ہیں۔ ان 6-7 سوالوں میں آپ کو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 5 سوالات کے جوابات آپ سے درکار ہوتے ہیں، تو ان 5 سوالات کے ضمن میں آپ لوگوں نے جو بھی لکھنا ہے وہ پہلے ٹائم برابر کرنا ہے، 3 گھنٹوں میں کتنے منٹ ایک سوال کے لیے ہوتے ہیں، اسی کے حساب سے پیج برابر کریں تاکہ جو نمبر اسسمنٹ جو کرتا ہے، مارکنگ دیتا ہے، کوئی بھی ٹیچر ہو اس کے لیے آسانی ہو۔ اب مستشرقین کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے استشراق کے اہداف و مقاصد میں مستشرق اس کو کہتے ہیں جو مغرب کا آدمی ہو، تو مغرب کا آدمی لیکن مشرقی تہذیب اور فلسفہ اور اس کے دین کے بارے میں وہ مطالعہ کرے۔ اب مطالعے کے دنیا میں آگے الگ ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں وہ بعد میں آ جائیں گے، اس کو مستشرق کہتے ہیں۔ یہ تو پتہ چلا استشراق کا ہدف کیا ہے۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ استشراق کی جو تحریکیں چلی ہیں اس کا ہلکا پھلکا 16 ہجری میں، ادھر 16 عیسوی یا ہجری میں اربری نے جو وہاں پر مستشرق کے ایک باضابطہ طور پر نام رکھا گیا، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ 17 سے لے کر 18، 19ویں اور 20ویں صدی کے اول روبو کے اندر یہ تحریک استشراق
बहुत ज़्यादा फैल गई। ये लिखो शुरू में, ये हेडिंग देने के बाद वहाँ पर कुछ बातें उनके लिखना। उसके बाद लिखना है कि इस्तिशरा के अहदाफ और मकासद क्या हैं। आम तौर पर उनके मकासद मुख्तलिफ नौइयत के हैं। मादी जो मकासद हैं वो उसका ऊपर हेडिंग बनाओ। मादी मकासद से मुराद ये है कि वो अपने वसाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जो क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह हैं वो उन गरीब इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर रिफाई इदारे खोलते हैं, जैसे हिलाल अहमर के नाम से यहाँ है, क्रिस्टेंट है, इस तरह से ये सारे ये मुख्तलिफ इदारे हैं जो हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं। वहाँ पर किसी के होंठ वगैरह कटे हों लोगों के लिए वो फंडिंग करते हैं। दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ लोग अपने इलाज वगैरह नहीं करवा सकते हैं, उनके पास पहुँच जाते हैं और उनको फंडिंग करते हैं। वहाँ पर उनका कोई वाटर चैनल है वो करवाया, उनके लिए कोई स्कूल खोल के दे दिया। और उसके बाद फिर जब ये मादी वसाइल में वहाँ के मुसलमान, कमज़ोर मुसलमान जब इनके नरगे में आ जाते हैं तो शुरू में ही वो कोई तबलीग करना शुरू कर नहीं देते हैं। ये नाउज़ बिल्लाह कुरान ऐसा ये नहीं, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। जब वो मादी मतलब वसाइल इस्तेमाल करके अपना कोई हदफ हासिल करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों ने हेडिंग बना के ये लिखना है कि हॉस्पिटल, स्कूल और इस तरह ब्लड बैंक, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और ये सारी चीज़ें और वाटर चैनल, रिफाई इदारे, कहीं सोलर सिस्टम यहाँ तक भी देते हैं कि वो लोग। और तो इस वजह से मुसलमान उनके पीछे लग जाता है और मरगूब हो जाता है। जब अच्छे तरीके से रागिब हो जाए तो वो अपना हदफ को हासिल करने में कामयाब होते हैं। उनका हदफ यही होता है वो कुरान में शुकूक और शुबहात पैदा करें और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ साबित करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान हमें बताया ये कुरान सही नहीं है कहकर वो बाबिल, तलमूद वगैरह, अनाजील, अरबा से मुख्तलिफ किस्म के दलाइल दे दें और वो बात करें कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं और हम भी सच्चे हैं और हम नसारा हैं। मतलब हमारी पुरानी एक हिस्ट्री चली आ रही है आप लोगों की तारीख इस्माइल के बाद, अब इससे ये अरब आपके 1400-1500 साल भी नहीं हुए, आप कैसे सही है। मतलब इस किस्म की बातें करना शुरू करते। ठीक है नहीं है। एक तो ये बात हो गई। अब ये अहदाफ, और जाहिर बात है ये अजीज तलबा और तालिबात, दूसरी बात यह है कि ये इल्मी तौर पर काम कर रहे हैं। ये लोग इस्लाम में दाखिल हो के इस्लाम का इतना अमीक मुताला करते हैं और उसका मुहाकमा करते हैं, फिर उसमें जो हमारी किताबें लिखी गई हैं उस पर कंप्लीट मुताला करने के बाद उस पर नक़द लिखते हैं। जाहिर बात है कि इल्ज़ामी जवाब देना बहुत मुश्किल होता है कि एक आदमी ये लिखता है कि ईसाई के गरानी का वाक़ा है, उसमें ये बताया जाता है कि शैतान ने अपनी आवाज़ को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में शामिल किया था, जिसमें सजदे में ये तिलकल गरानी कुल ओला वाली वो कहानी पूरी आपको पता है। अब ये बातें जो इसराइली रवायतें हैं जो हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है उन सारी बातों को वो ऐड करके सामने ले आते हैं और उस पर तफसील से वो कलाम करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक हेडिंग बन जाएगी किस तरीके से। और अब इनके मकासद क्या हैं? इनके मकासद वही हैं कि वो मुसलमानों को जो अपने दीन है उस दीन से मुतनफिर करवाएं, वो दीन से इनहराफ का शिकार हो जाएं, वो सबद अहरूफिन का मतलब नारा लगाएं। ये कुरान जो एक किरात पर किरात कुरैश में है, ये उनका मकसद। उसके बाद उनके मकासद में ये चीज़ें शामिल हैं कि ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा करके नहीं किया था बल्कि उस्मान गनी ने जमा किया था। इसके बारे में जारी सेल वगैरह, मोंटगोमरी वाट वगैरह और वाल्टर वगैरह, किम्यून वगैरह, जो मैंने जितने भी ईसाइयों के नाम आपको पढ़ाया था उन सारों के एक एक दो दो किताबों के नाम आप याद करें और वहाँ पर लिखें। और ये मकासद हासिल करना चाहते हैं कहकर एक पूरी तफसील लिख सकते हो आप लोग। समझ आ रही या नहीं आ रही? जो आई वो भी चली गई लगता है। जल्दी जल्दी बोलो, मुझे समझ में आ रही या नहीं आ रही जालिमो? देखो इस तरह मेरे ख्याल में कोई भी आप लोगों को पेपर हल कराने के पीछे ख्वार नहीं होता है। व्हाट्सएप में मुझे बता दो यहाँ तक जो मैंने बात की है। आ रही है ना समझ? हाँ, इस तरह पेपर लिखना है।
اب آپ کو مستشرقین کے مقاصد لکھو، کہا مستشرقین کو آج چھوڑ کے آگے ان کے آداب و مقاصد، اسی کو کیا کرتے ہو پتہ، ایک صفحے میں وہی بات، دوسرے صفحے میں وہی بات، تیسرے صفحے میں بھی وہی بات. تو اس طریقے سے نہیں کرنا. ایک بہترین طریقے سے آپ لوگوں نے پیپر حل کرنا ہے. یہ پیپر حل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کس قسم کے لوگ ہو، کس قسم کا مطالعہ کرتے ہو. یہ یعنی اجمالی طور پر پیپر لکھا جاتا ہے، تفصیل کے طور پر نہیں. ان کے مقاصد وغیرہ 1 2 3 4 5 6 7 آپ مقاصد لکھیں، یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اہداف اور مقاصد ایک ہوتے تھے، ہڈیاں وغیرہ ان چیزوں پر لکھتے تھے. قرآن اس طرح لکھ کر مختلف صحیفوں میں شکل میں رکھا گیا تھا، اور قرآن کا نزول ہوا تھا وہ 7 احرف کے بارے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اب مستشرقین، اب یہ بات بھی تو آگے دیکھو، قرآن کا پس منظر آپ کو پتہ چلا. اب قرآن مجید کے جمع و تدوین کے بارے میں، اب قرآن مجید کے جمع و تدوین کے بارے میں جو مختلف ادوار ہیں، میں مختصر بتاتا ہوں کیونکہ پورا پیپر تو یہاں تو حل نہیں کروا سکتا ہوں. جمع و تدوین کے بارے میں جو مستشرقین ہے کہ وہ ادوار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن جمع ہوا ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. وہ قرآن کا جمع و تدوین کا جو سلسلہ تھا وہ کس طریقے پر تھا، کس طرح نہیں تھا. اللہ کے نبی نے حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا تھا تاکہ قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قرات پر اکتفا ہوا، حالانکہ قرآن پہلے سے جمع ہوا تھا. ٹھیک ہے، پھر یہ قرآن کتابت بالکتابت بھی آیا ہے اور شرح بالصدر بھی آیا ہے. اب مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں، آپ نے تو لکھا مستشرقین کا ہلکا سا لغوی معنی یہی کریں کہ مغربی لوگ مشرقی فلسفہ تہذیب اور ان کے اسلام کا مطالعہ کریں، ان کو مستشرق کہا جاتا ہے. بس اتنی سی بات کرنے کے بعد اب پوائنٹنگ میں ان کا اعتراض نمبر 1، سب سے پہلے انہوں نے اعتراض کیا کہ قرآن یہ ہے، یہ منزل من السما ہی نہیں ہے. یہ اعتراض کیا. آپ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تنزیل من رب العالمین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ یہ تو وحی کی گئی ہے. ایک اعتراض کا آپ نے جواب دیا، نقد کیا. اب دوسرا اعتراض یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو کمپلیٹ خود لکھوا کے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے، خود لکھوا کے نہیں کیا، تو اس پر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن جس طریقے سے ایک قرآن نزولی ہے، ایک مطلب توقیفی ہے. تو ہمارے پاس جس طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ قرآن لکھوایا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توقیفی ہے، کیونکہ سورت جو نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور یہاں پر ہم جب سٹارٹ لیتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ لیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس پر ورک کروایا ہے. اگر ورک نہیں کروایا تو اس وقت سورت الگ سب سے پہلے سورت ہوتی ہے. لکھوایا اس پر آپ لوگوں نے جواب دینا، انہوں نے کہا نہیں لکھا. پھر قرآن کے جمع کرنے کے اسباب پر جو اتھارٹی قائم کی گئی، یمامہ کی جنگ ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے روشنی ڈال کر اچھے طریقے سے لکھنا ہے. اور پھر اس قرآن کے مطلب آج میں نے صبح پڑھایا تھا کہ یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم اس قرآن کو پڑھائیں گے بھی اور جمع بھی کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اور باقی اگر وہ اعتراض کریں تو اسی مستشرقین کے دنیا کے کسی بھی کتاب کے اندر دیکھو کہ جب وہ کتاب ایک رائٹر لکھ کے جاتا ہے، جب 100 سال کے بعد دیکھتے ہیں تو اس کے تمام پہلو اور اس کے مشاہدات اور تجربات، کچھ باتیں وہاں سے ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کتاب ہے 1450 سال 1500 سال پہلے سے لے کر ابھی تک، اس کتاب کے اندر 19-20 کا کوئی مطلب تفریق آپ کو نہیں ملے گا. اگر کوئی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قوت ارادی کو چھوڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. اس سے زیادہ آگے چلے کہ عزیز طلباء اور طالبات منگومری واٹ وغیرہ اور انہوں نے کتابیں لکھی کہ اس قرات کے بارے میں. پھر یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن جو جمع کیا ہے قرات قریش پر جمع کیا ہے، یہ تو مطلب اب لہجوں کے اعتبار سے قرآن مختلف تھا، بسم اللہ مجریہا ہے. اور اس کے بعد ایک دوسری باتیں اس طریقے سے عزیز طلباء اور طالبات، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس میں شامل ہوئی ہیں.
अच्छा अजीज तलबा और तालिबात, इस तरीके से इनके एतराज़ात पर नाक़िदाना पहलू से रोशनी डालना है। उनके एतराज़ात तो ऑलरेडी हैं, ये पता चलना चाहिए कि मुस्तशरिकीन के कितने एतराज़ात कुरान मजीद के ऊपर हैं, जमा तदवीन के ऊपर हैं। ये जब आपको पता चले उसके बाद आप उस पर नकद कुरान मजीद से ही दलील दे के लिख सकते हो, हदीस से दे के लिख सकते हो, तो इसमें यह आपके लिए सवाल पूरा हो जाए। अब अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कुरान, बस यही बात होती है। इसके अंदर असबाब नुज़ूल पर उन्होंने एतराज़ किया है, नासिख मनसूख पर एतराज़ किया है, नस्ख कितनी जगह है क्या नहीं है ये भी आपने मुताला करना है, और उसके बाद मुस्तशरिकीन के अक़साम पर नोट लिखें। ये सवाल अमूमन आता है, मुस्तशरिकीन आमतौर पर जो हमें कोड दिया गया था, इस कोड में वो मुस्तशरिकीन के अक़साम वगैरह नहीं आए थे। एक दूसरी किताब है, मैं उसमें से कोई नोट आपको भेज देता हूँ, उसमें मुस्तशरिकीन के अक़साम है। एक मोतसिब हैं जो तासुब परस्त है, एक मोतदिल हैं जो, और एक बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल मुस्तशरिकीन में से। बाद ऐसे हैं जो मुसलमान मुस्तशरिकीन हैं, जो उन्होंने शुरू में इस्लाम का मुताला करना शुरू कर दिया। शुरू में उनकी नीयत ठीक नहीं थी कि वो मतलब मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए शुरू हो चुके थे। जब वो इख्तिताम में पहुंच गए तो फिर उन पर उनको हकीकत से आशना हो गए और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब अजीज तलबा और तालिबात, किताबत कुरान हकीम पर मुस्तशरिकीन के एतराज़ात वही बात है जो पहले जमा और तदवीन पर हुआ था। जाहिर बात है जमा और तदवीन किताबत के जरिए ही हुआ है, कुरान को लिखाया गया है, तो वही बातें एक जैसी हैं। लेकिन आपको इस किताब का, इस यूनिट का पूरा सा मुताला होना चाहिए, जिसका एक मुलखस आपके जहन में होनी चाहिए, आपको उसके हेडिंग आना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से पेपर लिख सकते हो। ठीक है नहीं है? आगे सिर्फ इस पर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि सिर्फ 2 नोट लिखिए, खिलाफत अबू बकर में किताबत कुरान मजीद की रवायत पर मुस्तशरिकीन के एतराज़ात। जाहिर बात है यहाँ पर उन्होंने वो, क्योंकि उनके एतराज़ात क्या क्या थे, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने मौलतैन को अपने उसमें शामिल नहीं किया था। यहाँ है सूरत हाफदा है, दिवाई कुनूत है, यो इसमें शामिल नहीं है। बाज़ सूरतें यहाँ हैं, मतलब 6000 मकामात ऐसे थे, मोंटगोमरी वाट वगैरह ने वहाँ पर उनको मेंशन किया और उसके बाद एतराज़ात करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो एतराज़ात कर करके फारिग हो गए तो उनको समझ में आ गया ये तो हमने वैसे ही चीज़ें किया जो ऑलरेडी वहाँ पर कोई वेरीफाइड मतलब नहीं है। अब खिलाफत अबू बकर में कुरान, तो आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद हजरत अबू बकर को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर किया था, और इस खिलाफत के दौर में उन्होंने, जब यमामा की जंग हो गई, वहां पर हजरत बहुत सारे हुफाज शहीद हो गए, और उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे कबायर सहाबा ने उनसे एडवाइस किया कि आप इस कुरान को महफूज करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसकी वजह से ये एक कमेटी हो और उस पर ये काम वर्क करना शुरू कर दें, और वो इसी पर काम होता शुरू हो गया। शुरू में ये कहा था कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया मैं किस तरह करूं, लेकिन बाद में उसके बारे में वो शरह सदर हो गए और उस पर काम शुरू कर दिया। अब किताबत कुरान मजीद, अब आप लोगों ने लिखना है कि किताबत कुरान मजीद किन किन चीज़ों पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, फिर उसके लिए जो कमेटी मुकर्रर किया था उसमें आगे जाकर मुस्तशरिकीन ने जो एतराज़ात किए उस पर मुख्तसर जवाब दो कहा है। तो मुख्तसर जवाब ये है कि जब वो कुरान मजीद वहाँ पर लिखा गया था मुख्तलिफ चीज़ों में, तो बाज़ सहीफ़े ऐसे थे जैसे उबई बिन काब के, हाँ, और अब्दुल्लाह बिन मसूद के आखिरी मौलतैन शामिल नहीं थे, उबई बिन काब के मतलब उसमें सूरत फातिहा शामिल नहीं था, इस तरीके से बहुत सारे। तो वो उस पर मतलब हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद वहाँ पर शामिल थे उस कमेटी में जिसमें कुरान को जमा किया जाता है। उसने कोई एतराज़ नहीं किया है, अगर उसके पास कुछ लिखा होता तो वो पेश करता। तो अजीज तलबा और तालिबात, बाज़ दफ़ा ये बात याद रखना, कुछ चीज़ें किसी को याद होती हैं वो लिखता नहीं है। तो सूरत फातिहा आज भी मौजूद है, लेकिन सहीफ़े में क्योंकि ये सूरत फातिहा एक मरतबा नाजिल नहीं हुआ है, वो तो 2 मरतबा नाजिल उसका नुज़ूल। इस तरीके से मोतसिब जो मुस्तशरिकीन है उस पर नोट लिखें। कुरानियात में बाद मुस्तशरिकीन के असरात वगैरह हैं। असर लेना मतलब कुरानियात पढ़ने के बाद उनके ऊपर क्या असर आई, क्या तब्दीली आई, ये वो चीज़ें थी जो पेपर हल करने का मुख्तसर तरीका मैंने आपको बता दिया, और हल्का फुल्का मतलब हर सवाल के जवाब देने की कोशिश किया। लाजमी बात है किसी की वजह से आपको समझ में भी आ जाएगी बात। और आगे आवाज़ नहीं आ रही?
میں جو مستشرقین کے کچھ اقسام ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، تاکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کل پیپر میں یہ چیز کا مسئلہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ بات یاد رکھ لینا کہ مستشرقین کے جو اقسام ہیں نا، وہ تقریباً ایک ہی درجے کے لوگ ہیں، اپنی تحقیقات میں مصروف ہیں، ان کی تعداد بلا مبالغہ سینکڑوں میں ہے، ان کا تعلق کسی ایک ملک یا علاقے سے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل، جو مستشرقین کے جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں وہ لکھو کہا تھا، آپ لوگوں نے لکھا بھی ہے۔ علم و تحقیق کے شائق محققین بعض ایسے مستشرقین ہیں جو علم سے شغف رکھتے ہیں۔ دنیا کے تمام حصوں میں ایسے بہت سے محققین اور علماء موجود ہیں جو علم و تحقیق کے شدائی ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد صرف تحقیق و تفتیش اور کھوج و جستجو ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کے قلب و نظر کو وسعت دیتی ہے، حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے کام ہوتا ہے۔ ایسے لوگ مشرق میں بھی پائے جاتے ہیں، مغرب میں بھی پائے جاتے ہیں، اسی طرح شمال و جنوب میں بھی پائے جاتے ہیں، ان کی موجودگی سے خالی نہیں ہے۔ لیکن جس میں تحقیق اور اضافے کے نتیجے میں آج مغرب دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، انہوں نے مشرق کے چپے چپے کو چھان مارا ہے۔ جہاں سے کچھ ملا اس کو حاصل کیا، اپنے شب روز محنت سے سوار کر علم و فن کے شدائیوں کے حوالے کر دیا۔ اسلامی دنیا کا بہت سارا علمی ذخیرہ جو صرف مسلمانوں کی ضرورت تھا، اسے بھی انہی لوگوں نے تلاش کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لیکن ہمیں اس بات سے حیرت ہوتی ہے بالعموم ان مستشرقین کا رویہ، انہوں نے چیزوں کے بارے میں غیر جانبدارانہ ہوتے ہوئے بھی اسلامی عقائد سے ہٹ کر جب معاملہ اسلامی عقائد و نظریات کا آتا ہے تو یہ لوگ بھی بعض اوقات اپنے متعصب محققین اور تحریروں سے استفادہ کرنے لگتے ہیں، حقیقت کی تلاش سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ کہا کہ وہ لوگوں تم نے ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے آئے تو اس خبر کے بارے میں خوب تحقیق کر یا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی حملہ کرو اور اس کے بعد پھر آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اب عزیز طلباء اور طالبات، آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ففتھ جنریشن وار ہے، مختلف خبریں وغیرہ گردش کر رہی ہوتی ہیں اور اسی پر انسان جذباتی ہو کر مختلف کومنٹ لکھتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی بات آپ تک پہنچی ہے تو اس بات کے بارے میں پہلے خوب تحقیق کیا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس پر آپ بولنا شروع کریں۔
समझ आ रही ना ये बात? आगे ये बताया कि अजीज तलबा और तालिबात, एक तो वो हैं जो तहकीक करने वाले मुस्तशरिकीन हैं, दूसरे वो हैं जो मुतासब मुस्तशरिकीन हैं, तासुब परस्त जो हैं मुस्तशरिकीन के अक़साम में से। मुस्तशरिकीन का ये तबका उन मुतासब यहूदी और सियाई मुहक्किकीन पर मुश्तमिल है जिनका बुनियादी मकसद सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचा। उनमें से खुद मगरबी मुफ्तरीन के लिटरेचर फैलाई हुई गलत फहमियों का बायस इस्लाम के खिलाफ कमर बस्ता हुए, एक बात, और कुछ को यहूद व नसारा खुसूसी तौर पर मुसलमानों के मुकाबले में तैयार करते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी मुसलमानों के खिलाफ अपने अकायद व नज़रियात के फ़रोग़ के लिए वक़्फ़ कर देते हैं। उन लोगों ने मशरिक से जो भी मुफीद चीज़ें अख़ज़ की हैं, इल्मी दियानत के बरखिलाफ़ उनको माखज़ व मसादिर को पोशीदा रख कर उसे मगरिब से मंसूब किया। इसी तरीके से इस्लाम के खिलाफ इसी तरह बातें फैलाई। जितने इस्लाम के खिलाफ बातें की हैं वो सारे आप लोग मुतासब जो मुस्तशरिकीन हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो अपने पेपर में, ठीक है। और अजीज तुलबा और तालिबात, उन्होंने आज मुसलमानों से अखज़ किया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस से, अमेरिका जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया था। यहाँ लोग उस वक्त तहजीब तमद्दुन इल्म फन के नाम से वाकिफ न थे, और इत्फाक से उसी साल स्पेन की इस्लामी सल्तनत अपने उरूज की इंतहा को देखकर मसीही सलेबियों के सामने घुटने टेक चुकी थी। जब 2 जनवरी सन 1492 ईस्वी को सुल्तान अबू अब्दुल्ला मोहम्मद दवाजदहुम ने गरनाता को कब्जा किया, उस वक़्त जो कोलंबस ने अमेरिका में दाखिले के दिन तो स्पेन और अमेरिका में कोलंबस डे के तौर पर मनाया जाता है। मुसलमानों को सैकड़ों साला उरूज और मसीही यहूदी लोगों के मुसलमानों के खिलाफ तासुब और दुश्मनी का नतीजा ये निकला कि उन लोगों ने जो कुछ मुसलमानों से लिया था उसे मुसलमानों का जिक्र किए बगैर अपने माशरे में फैला दिया। मुसलमानों की ईजादात इख्तिराआत को मगरबी लोगों से मंसूब कर दिया। डॉक्टर गुलाम जलानी बर्ग ने अपनी किताब में बहुत बड़ा मतलब वो लिखा, इस किताब का मुताला जरूर करो, इस्लाम का मगरिब पर एहसान कह के डॉक्टर गुलाम जलानी बर्ग की लिखी हुई किताब है। ये एक हकीकत है कि मुसलमान बारूद, कुतुब नुमा, अल्कोहल, ऐनक और दिगर 20वीं अशिया के मौजूद थे, लेकिन बकौल रॉबर्ट मोरखिन यूरोप ने अरबों की हर एजाद और इंकशाफ का सेहरा उस यूरोपी के सर बांध दिया जिसने पहल उसका जिक्र किया था। मसलन कुतुब नुमा एजाद एक फर्जी शख्स फोलोयोगोज की तरफ मंसूब कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। इसी तरीके से दूसरे जो चीज़ें हैं आप फिर मुताला तो खैर कर सकते हो। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लफ्ज़ जबीर का लफ्ज़ जो तहत एक मुतरजिम के नाम से हुआ है जिसने इस्लाम के मशहूर माहिर कीमियादान जाबिर बिन हयान के एक लातानी तर्जुमे को अपनी तस्नीफ बना लिया। आप अंदाज़ा लगाएं। एक तो ये है जब इंसान तासुब परस्त तासुब वाले चश्मे लगा के देखे तो वो समझता है कि दुनिया में सब काम मैंने किया है, बाकी सारे तो वैसे हजरात उलझ हैं। आगे दूसरा ये है कि पेशवर मुहक्किकीन हैं। पेशवर वो हैं अजीज तुलबा और तालिबात जिनका बस सिर्फ पैसा और माल कमाना है कि किसी के खिलाफ कुछ लिखें। आजकल भी ऐसा है कि यूट्यूब में और टिकटॉकर वगैरह जो बने हुए हैं वो बेल आइकन प्रेस करो, ये करो, सब्सक्राइब करो, फला करो, फरा करो, ये जो चीजें बता रहे हैं ना ये सारे मादी वसाइल के लिए कर रहे हैं। अब तुम सारे वहां झूठ बकवास बोलते हो और हम तुम्हारा बिल को कैसे प्रेस करें? अल्लाह करे कि तुम्हारा दिमाग प्रेस हो जाए ताकि तुम सच बोलो। हमें कहते हैं कि यहाँ प्रेस करो और ये करो, यानी जो गुनाह हम कर रहे हैं उस गुनाह में आप लोग भी शामिल हो जाओ। अजीब बात है। और तीसरे जो हैं वो मुल्हिद मुशरिकीन हैं। यूरोप में जिस वक्त उलूम व मारिफ ने माशरे में जगह बनाई, साइंसी तहकीकात का दौर शुरू हुआ तो लोगों ने हर चीज़ को दलील और अक्ल की बुनियाद पर परखना शुरू कर दिया। यहूद और ईसाईयत की तालीमात चूंकि तहरीफ का शिकार हो चुकी थी इसलिए वो अक्ल और दलील के मेयार पर पूरा न उतर सकी। तो हम बिला खौफ तरदीद ये बात कह सकते हैं कि इंसानी काविश चाहे कितनी ही मेहनत और दिक्कत नज़र से की जाए वो मुकम्मल तौर पर गलती से मुबर्रा नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ खुदाई अहकाम के बारे में ये दावा किया जा सकता है वो किसी किस्म की गलती से पाक होते हैं। इसी वजह से इंसानी तहरीक के शिकार यहूदियत ईसाईयत उस ज़हनी इर्तिका और इल्मी इनकलाब के साथ न दे सके।
تو یہ ملحد ہیں، یہ بعد میں اپنی عقل پر ہر چیز کو لینا شروع کر دیا. انہوں نے دنیا کے پیدائش کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیا، یہ ایک دھواں تھا، یہ ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ دنیا میں کوئی چیز لے لیتے ہو تو وہاں پر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی یہ ایکسپائری ڈیٹ یہ ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر کوئی ایسے قسم کے میٹرز لگے ہوئے ہو تو وہ چھوٹی عمر میں بعض ایکسپائر ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض 80 سال میں جا کر ہوتے ہیں. اصل انسان مرتا مرتا کچھ بھی نہیں، ایکسپائر ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتے، ختم ہو جاتے ہیں. یہ ملحد ہیں جو اسلام کو بھی ہدف تنقید بنا لیتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں کے اہل مذہب سرپرستی بھی حاصل ہو جاتی اور اپنا کام بھی کر جاتے ہیں. عزیز طلباء اور طالبات، یہ تو بات ہو گئی. آگے اب عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ استشراق کا تعارف اور تحقیق وغیرہ، یہ باتیں بھی تو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے. اب اس میں بار بار کیا پڑھاؤں؟ انشاءاللہ العزیز آپ کو سب چیزیں تقریباً آتا ہے. اور کوئی بات وغیرہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو. باقی میرے حساب سے آج کا دن کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. سر ویلیم مور کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ کثیرا طیبا مبارکا فی. اچھا، سر ویلیم مور، ہاں، یہ اس کو سر کا خطاب کب ملا ہے پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے. خیر ہے، پڑھاتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ میرے لیے. عزیز طلباء اور طالبات، ایک طالب علم نے سر ویلیم مور کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. سر ویلیم مور بھی یہ ہے کہ سر ویلیم مور یہ بھی مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہے. اور یہ جو شروع ہوا تھا وہ ساری باتیں تو آپ کو پتہ کہ کہاں سے شروع ہوا. لیکن مستشرقین کی تصنیفات، ان کی تحقیقات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے. سر ویلیم مور جو ہے اس کی بحیثیت مستشرق، اس کی شہرت اس کی کتاب سے ہوئی ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوانح پر لکھی ہے. کتاب کا نام تھا دی لائف آف محمد. یہ کتاب دراصل انہوں نے اس زمانے میں ہندوستان کے مشہور عیسائی مناظر پادری فینڈر سے فرمائش پر لکھی تھی. یہ پادری خود بھی اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. میزان الحق انہی کی تصنیف ہے جو ہندوستان کا ایک عیسائی پادری تھا، اور اسی نے ویلیم مور کو کہا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھیں. اس نے دی لائف آف محمد ایک کتاب لکھی تھی. تو میزان الحق انہی کی تصنیف ہے عزیز طلباء، جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں فرمایا جب پادری فنڈر صاحب کے شائع کی. یہ 1859 اور 1860 کا ذکر ہے کہ مولوی گل علوی صاحب بھی ان کے پاس، والد کے پاس خاص طور پر آتے تھے. تو 16-17 کی برس کی عمر میں اس نے میزان الحق دیکھنے میں آئی. تو ظاہر بات ہے کہ وہ فارسی میں بھی لکھی گئی تھی اسی کتاب میں.
اسی صدی سے پہلے عیسائی مذہب کا یہ طریقہ نہ تھا کہ اسلام پر گندے اور ناپاک حملے کر کے بل اکثر ان کی تحریریں اور تالیفیں اپنے مذہب تک محدود ہوتی تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا تھا کہ عام طور پر 16 سے لے کر 19-20 تک یہ سارا گند آیا ہے. یہ چند 4-5 سالوں میں 13ویں صدی ہجری سے اسلام کی نسبت بدگوئی کا دروازہ کھلا، جس کے اول بانی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پادری فنڈر صاحب تھے. سر ویلیم مور نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح بابت جو کتاب لکھی اس کے 4 حصے تھے. پہلا ایڈیشن انگلستان میں 1861 میں، دوسرا 1876 میں، تیسرا 1994 میں شائع ہوا تھا. اس کتاب میں ریویوز ڈیویشن شائع کیا، اور اس کتاب میں کیا لکھا یہ ایک الگ بات ہے کہ سر سید احمد خان صاحب نے اس کتاب کے بارے میں جواب لکھا ہے، خطبات الاحمدیہ علی عربی و سیرت المحمدیہ کے نام سے شائع کیا ہے. ٹھیک ہے، سر سید احمد خان کے نیچری تاریخ کے اعتبار سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اس کتاب کے میرے مطالعے میں گزرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے سر میلیم ویر کی جو کتاب تھی اس کتاب کے جواب میں جو لکھا ہے، یہ وہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کچن کے برتن بھی بیچ دیا. سر سید احمد خان نے اتنی غربت آ گئی کہ اس کو اس کتاب لکھتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کے لیے کافی اچھا وہ ہوگا. تو ویلیم مور نے جو کتاب لکھا تھا دی لائف آف محمد، اس کا جواب لکھا ہے، اور اس میں اعتراضات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کافی اعتراضات بھی کیا ہے، وہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں. عصمت اور ان کے اطوار کی پاکیزگی پر جو اہل مکہ متفق تھے لائف آف محمد میں، تو اس نے نعوذ باللہ اتنا لکھا ہے کہ وہ سچے نبی نہیں تھے تو پھر کوئی نبی دنیا میں سچا آیا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ڈاکٹر لین پول نے یہ کہا ہے، لیکن اس نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے بارے میں باتیں کی تھی. اس نے وہ مطلب خرافات قسم کی باتیں، کوئی اچھی بات نہیں کی ہے. باقی یہ تو اس کی کتاب کا نام آ گیا. اب سر ویلیم کے بارے میں آپ کو کوئی پوچھے کہ یہ کون تھا تو آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ مستشرق تھا، لیکن سر ویلیم کی اپنی مطلب لائف کے بارے میں، اگر اس کا اپنا انٹروڈکشن کے بارے میں آپ پوچھتے ہو تو وہ برطانیہ کے ایک کیمیاءدان تھے جنہیں 1904 میں کیمیا کا نوبل انعام دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ موجود ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اس حد تک آگے بڑھے، اور اس نے لازمی بات ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو خرافات بگنا تھا وہ بگ گیا. بہرحال ان کے پاس آخر میں یہی ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے. اور کوئی بات ہے تو بتاؤ. احکام القرآن امام ابوبکر احمد بن علی الجساس کی رازی کی، امام رازی کی، یہ بات میں آپ کے لیے بتاؤں گا کیونکہ یہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا. اس بک کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، صرف اتنا بتاؤ. مظہر علی سمجھ میں آ رہی سر ویلیم کے بارے میں؟ اور کوئی سوال ہے تو بتائیں.
अच्छा, आपने परचेज करना चाहता। अहकामुल कुरान सही है ना, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ये छपी है, शरिया अकेडमी से, तो जाहिर बात है कि वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वहाँ रिसर्च बेस्ड तालीम होती है, तो सही होगी। बाकी अहकामुल कुरान नबूवकत जसास का मेरे ख्याल में इसमें मनहज वगैरह शुरू में मुकदमात वगैरह कुछ लिखा होगा, वरना तो जाहिर बात है कि इमाम राजी की अपनी तफसीर है, तफसीर का मुताला कर सकते हो, किताब ले लें, किताब लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आम तौर पर किताब बेकार किताबें नहीं ले लें, ठीक है। नहीं, ऐसी किताबें नहीं ले लें जो बाद में। हमेशा एक बात याद रखो अजीज तुलबा और तालिबात, आज आपको एक पत्ते की बात बताऊं, जो रजिस्ट पर लिखी हुई किताबें, मुनाजराना लिखी हुई किताबें, वो किताबें आप कभी न लें। यकीन मानो बाज लोग हैं जिनकी किताबें पढ़ के मुझे अकल दंग रह जाता है। मतलब जब आप खुदा के कुरान और इन चीज़ों के बारे में आप मुताला करते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, इसी ममलकत पाकिस्तान के अंदर रफायदेन करने वालों को काफर तक लिखा। ओ भाई, अभी रफायदेन फला जगह करना न करना, ये सारी चीज़ें फिर एक मतलब हदीसें ला के, और मुनाजराना जो किताबें लिखी गई उन किताबों के अंदर बाद में जाकर अपने शोबे और दूसरे शोबों के लिए गाली भी दे दिया, ठीक है नहीं है। इसी तरीके से जो रजिस्ट पर तहरीकें चल रही होती जब कभी भी, इसी वजह से हमारा आधा तारीख का हिस्सा शाओं की तारीफ में चला गया, आधा तारीख का हिस्सा हमारा छुपा दिया गया, जो हकीकत से हम आशना नहीं हो सकते। इसी वजह से हम तारीख के बलंडर पर कभी एतमाद नहीं कर सकते। वो जिस तरीके से आप पाकिस्तान की तारीख पर आप देखें, अब यहाँ पर हिजरत हुई थी, उस हिजरत में जो लोग माइग्रेट होकर आ गए थे, उनके कुछ पुराने तस्वीर अगर आपको मिले तो यकीन मानो कि आप 14 अगस्त वाले दिन उन अरवाह के लिए फातखवानी करना चाहिए, न कि यहाँ पर नंगी औरतें बना के उनको देखें और सेज सजा कर उनको नचाएं। तो इससे बड़ी बेगैरती क्या है, जिन लोगों ने अपने आबा और अजदाद को छोड़ दिया, एक इस्लामिक कंट्री बनता है कहकर उन्होंने चुपचाप आ गए, अपनी जायदादें हिंदुस्तान में छोड़कर आ गए। इस किस्म की चीजों पे आप आज पाकिस्तान हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा, सच होगा। यहाँ कोई पॉलिसी मैटर आपको नहीं, एजुकेशन पॉलिसी आपकी तबाह है। 1900 पता नहीं 85 में कोई पॉलिसी बनाए थे, उससे लेकर अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। इसी तरीके से अजीज तुलबा और तालिबात, आप पाकिस्तानी माशी निज़ाम को देखें कि हमारा माशी निज़ाम किस पर, कर्ज दे दो तो चला रहे हैं, मतलब इस पर। अब तो पहले जमाने में तो ऐसा होता था, खुफिया कर्ज कितना लिया कभी कोई, मतलब अब एक दूसरे के खिलाफ कोई बात करते तब सामने आते थे। अब तो ब्रेकिंग न्यूज ये आती है कि फला ने मान लिया, शुक्र है कर्ज दे रहा है कहकर। हद हो गई। और पाकिस्तान अटामिक मुल्क है, अटामिक पार मुल्क में दुनिया में कभी लोड शेडिंग नहीं होती। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ तो बिजली ऐसे मतलब भाग जाती है जैसे कि उसने हमारे साथ जुल्म किया। मैनेजमेंट सिस्टम हमारा खत्म हो गया। अंग्रेज ने टू नेशन थ्योरी का एक मतलब राग अलापा कायद आजम साहब को दरमियान में इस्तेमाल किया, और मौलवी को भी इस्तेमाल किया। कुछ मौलवी हिंदुस्तान में, कुछ इधर रहे, और मुसलमानों को बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया 3 हिस्सों में तकसीम किया, और मुसलमानों की वहदत को तोड़ दिया, और कश्मीर को जख्मी सांप की तरह रख दिया। न वो आज़ाद होता है और न वो मतलब मकबूजा बन जाता है। समझ नहीं है कि वहां मतलब एक 6-7 लाख की फौज उस तरफ से भी इस तरफ से भी, वहां पर भी गाने लगे होते, मर गया तो शहीद, इधर भी शहीद। वहां 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में है और इतने पाकिस्तान में है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, मुसलमानों के लिए है कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन सारा जहां हमारा। मुसलमान तो पूरी दुनिया की फिक्र करता है कि वो वहां पर इस्लामी निजाम नाफिज हो। एक यहाँ किसी ने सवाल किया है कि मुस्तशरिकीन के एतराज़ात के जवाब कुरान मजीद व हदीस नबवी से देते हैं, तो वो लोग कुरान मजीद व हदीस पर एतराज़ करते हैं, तो वो कैसे उसको ठीक माने।
تو اعتراض ان باتوں پر کرتے ہیں جو آلریڈی ہم لوگ بھی اس کو رد کرتے ہیں. ایسے اسرائیلی روایات ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی پنڈلی دیکھا کہتے ہیں. ایسی باتیں یہاں انبیاء کے شان کے خلاف ہے وہ لکھتے ہیں. اور قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن منزل من السماء نہیں ہے. تو ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے نا, آپ کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ ان کو کہیں دیکھو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں نا, تو اعتراض کرتے ہیں تو اس کا اعتراض صرف اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. جب میں جواب دیتا ہوں یہ قرآن تو اللہ کے نبی کی طرف سے نازل ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, آپ چلو اس کے رد میں کوئی دلیل لے آؤ, تو ان کے پاس تو دلیل تو نہیں ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ باقی قرآن مجید کو ٹھیک ماننا یا نہ ماننا, اعتراض کرنا, یہ بات آپ پھر بھی نہیں سمجھ سکے ہوں گے. قرآن مجید پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے کے بعد کچھ ملحد ہو گئے, کچھ تعصب پرست ہو کر اسلام سے ہی متنفر ہو کر چلے گئے. لیکن کچھ لوگوں کے اوپر اسلام ہو گیا تو انہوں نے مستشرکین میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول بھی کیا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات؟ اور یہ اعتراض ابھی کی مستشرکین کی بات نہیں ہے, یہ تو مشرکین نے بھی اعتراض کیا تھا. قال اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کی کہانیاں سن کے بابوں سے پادریوں سے مل کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن ہے کہہ کے ہمیں سناتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو عرب والے سمجھتے تھے. جب ان کو اس طریقے سے بہت ساری دلیلیں دے دی, یہ اللہ کی طرف سے, میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں, یہ ساری دلیل وہاں پر بھی دے دیا, تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کوئی کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں, کیا ہے یہ مشکل آپ بناتے ہو؟ تو وہ امیین ہونے کے باوجود آپ اس طرح لے آتے ہو. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے چیلنج کیا تھا, فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین, کوئی دلیل تو لے آؤ نا, ایک صورت تو بنا کے لے آؤ. جب انہوں نے لے آیا, الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی کیا ہے تمہیں کیا معلوم ہے ہاتھی کیا؟ جب اس کے اذن وغیرہ اور اس کے دم اور اس کے پاؤں کا ذکر کیے تو یہ صورت اتنا عجیب قسم کا بن گیا. تو جب ہاتھی کا پورا عربی میں مطلب اس کا ایک نقشہ کھینچنا شروع کیا تو مشرکین خود بیوقوف بن گئے, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں. پھر آگے کہا کہ واللہ یہ کلام نہیں, مطلب بشر کا نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے کہا. انہوں نے کچھ صورتیں بنانا بھی شروع کر دیے تھے, لیکن فشل اور کان کا ذکر کر کے اس قسم کا تو قرآن تو نہیں ہے. قرآن میں کتنی بڑی ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے مطلب اس میں ایک خوبصورتی رکھا ہے کہ کلام اگر ریپیٹڈ بھی آتا ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ پیچھے کسی پارے میں آ کے گزرا ہے, وہ اپنی ایک الگ چاشنی اور ایک الگ ٹیسٹ دے کے جا رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ ادھر کون تھا پتہ نہیں, اس نے کہا تھا کہ وہ کس طرح مانیں گے کہ اور کوئی سوال ہے تو پوچھیں. بالکل ایسا ہے, صحیح کہتے ہو مظہر علی. اور دوسری ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو آج کل دیکھو ایک دوسرے کے ضد اور عداوت میں تحریکیں بنی ہیں نا, بریلوی, آج کے دور کی بات کرتا ہوں, دیوبندی, اہل حدیث, سلفی, اور اس کے بعد اللہ کو جزائے کہتے شیعہ میں بھی ایک سپاہی محمد کی تحریک ہے, اسی طریقے سے سپاہی صحابہ کی. یہ لوگ جب ایک دوسرے کے خلاف کتاب لکھیں گے تو کیا وہ اچھی اچھی باتیں لکھیں گے؟ تو اس لیے عزیز طلبہ اور طالبات, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب آپ کسی سے اختلاف کرتے ہو تو آداب اصول کو ملحوظ خاطر رکھو. جب اس تحریر کو دیکھ کر سمجھ لینا کہ یہاں اپنی باتیں کتنی شیئر کیا ہے. ایک آدمی جذباتی ہو کر اپنی تقریر میں کچھ باتیں کر جاتا ہے, وہ باتیں اگلے دن کتابی شکل میں آ کر اس کو عجیب قسم کی القابات سے نواز کے سامنے کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کون انٹرنیشنل بیوقوف ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا کہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کے نبی کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کی قدر کرتے.
آج ہم آل رسول کی قدر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، ورنہ ابو جہل چاچا تھا، اسلام لے آئے تھے ان لوگوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب بنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہو گئے تھے، ہم دل و جان سے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، احادیث نبوی کے بارے میں مستشرقین کے اختلاف رائے کیا ہے؟ سر جی اللہ، آپ نے اصل میں قرآن میں شعبہ قرآن میں داخلہ لیا ہے نا، تو پھر بھی چلو بتا دیتا ہوں۔ احادیث میں تو بہت مطلب سمجھ لو کہ جب قرآن میں اتنا بڑا اعتراض کر رہے ہیں تو احادیث میں کتنا کرتے ہوں گے، ظاہر بات ہے اب آپ کو بتانا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ تفسیر، فقہ، تاریخ، سیرت کے جو کتابیں ہیں ان پر تو مستشرقین کے بہت زیادہ اعتراض ہیں۔ میں وہ جس نے اعتراض لکھا ہے نا، میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں وہ احادیث پر جو مستشرقین کے اعتراضات کے کوئی آرٹیکل ہے وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، کیونکہ یہ منکرین حدیث بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے مستشرقین کا ایک گروہ شامل تھا اسی طرح یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ایک لمبی بات سے اب میں اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک ایک حدیث اور علوم حدیث پر اس نے جو اعتراضات کیے ہیں یہ اسی وجہ سے کیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بات ہے کہ اس وقت وحی کا انکار کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو کیسے مانیں گے، پھر حدیث کے استنباط کے بارے میں نہیں مانتے، پھر ان کے روات کے بارے میں جرح و تعدیل کرتے ہیں، اور ان کے پاس مدلل جواب تو کوئی نہیں ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں مستشرقین کے علم تحقیق کے نام سے ایسے نظریات اور اصطلاحات پیش کرتے ہیں جن سے اسلامی تحلیل کے خلاف ارتداد اور انحراف کی فضا پیدا ہوتی ہے، نئی نسل کو تعلیم یافتہ طبقہ خاص کر عیسائیت کو حلبہ گوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ جو قرآن مجید ہے اس میں بھی شک ہے، تو وہ حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک قرآن مجید نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ قرآن مجید کافی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ آج کل عزیز طلباء اور طالبات جب آپ مسلمانوں کے بارے میں بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ بات کریں تو وہ فوراً مطلب حدیث کی بات کرو تو یار حدیث چھوڑ دو، خدا کے کلام سے بات کرو کہ اب قرآن میں بھائی اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو، کہو چلو نماز کا طریقہ مجھے بتاؤ۔ تو پھر اگر صرف قرآن کی بات ہو جاتی تو پھر مرسلین کو بھیجنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی وحی کے مطابق حضور نے آئندہ زمانے کے مختلف فتنوں حوادث کا ذکر ہے جس کی تفصیل مختلف حدیث میں موجود ہے، تو مستشرقین بھی یہ نکلے ہیں۔ انکار حدیث کا جو فتنہ آج کل موجود ہے نا، یہ انہی کی ایک قسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا عزیز طلباء اور طالبات، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ فتنے اس طریقے سے ظاہر ہو جائیں گے کہ وہ علی اعلان میرے کہی ہوئی باتوں کا انکار کریں گے۔ آپ آج دیکھو پاکستان میں بھی اس قسم کے حدیث مطلب خاص کر یہ سمجھ لو کہ حدیث پر کوئی بات کی جاتی تو وہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے نا وہ بالکل خوارج کی طرح منظر عام پر آ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جب میرے ادھر چین میں دوست وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہماری اسلامی باتیں ڈسکس ہو جاتی ہیں، جب وہ قرآن مجید کی کسی بات پر ان کو اشتباہ ہوتا ہے تو میں حدیث سے اس بات کی تشریح کرتا ہوں تو فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں حدیث سے دلیل نہیں دے دو، قرآن سے دے دو، قرآن سے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو چلو میں نے قرآن سے اگر یہ بات جہاں تک میں نے کہی وہی بات اس سے آگے آپ کرو نا، آپ لے آؤ کوئی ایسی کتاب لے آؤ جس کے ذریعے مجھے آپ تو عزیز طلباء اور طالبات اسی وجہ سے تفسیر بالمعصور اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت تو اللہ نے خود کرنا ہے، لیکن اس میں کس کس کو شامل۔ اور کوئی سوال نہیں، چچاوت نہیں کہ یہ اس نے سوال وغیرہ نہیں کیا آج۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں بتایا ہے کہ سر ایم فل کے حوالے سے بتا دیں، ہمارا آخری سیمسٹر ہے
اللہ ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए कि बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी और आप लोगों ने ये सेमेस्टर के आखिर तक पहुंच गए। अगर एम फिल वगैरह करना है, बाकी यूनिवर्सिटियों में हर इंसान अपने इलाके के एतबार से देखता है, लेकिन जाहिर बात है मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है और मैं उसमें शरह सदर भी हूँ और ख़ासकर शोबे कुरान और तफसीर में बहुत अच्छा है। बस हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ तो ज़्यादा तफसील नहीं कर सकते हैं, कम टाइम होता है और फिर स्टूडेंट के एतबार से करना पड़ता है। हर स्टूडेंट के पास एक किस्म का वो तो नहीं होता है। यहाँ हम बहुत डीपली अगर हम डिस्कस करना शुरू कर दें जुजियात के ऊपर तो हो सकता है वो मुश्किल भी पड़ सकता है। बाद स्टूडेंट के पास इतना मतलब नॉलेज अजीज तलबा और तालिबात, अपने एक तजुर्बे की बात है। मेरा जब पीएचडी का एंट्री टेस्ट होता था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में मेरा टेस्ट के दिन करीब आ गए थे, तो 7 दिन तक मैंने सिर्फ चाय में इस वजह से पीता था, मेरा सर दर्द होता था, लेकिन मैं खाना भूल चुका था। मुझे पता पे नमाज पढ़ा और फिर दोबारा बेड पे फिर किताब खोला, मतलब तफासिर और वगैरह ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते अगले दिन मेरा टेस्ट था, तो मुझसे रहा नहीं गया। मतलब मैं शाम को यहाँ से फैसल मोर में टिकट किया और मैं लाहौर की तरफ निकला। लाहौर में मैंने जो अपने असातिज़ा से पढ़ा था वहाँ अच्छे शयूख भी, मोहम्मद हसन एक बुजुर्ग हैं हमारे उस्ताद हैं, उनसे दुआ करवाने के लिए सिर्फ अल्लाह मुझे कामयाबी दे। और दुआ के सबूत के लिए मैंने आपको बताया था कि अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह, जब करन से अवैस आए तो मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करवाना, ये साबित है। और वसीले से भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास के नाम से भी वसीला मांग के बारिश वगैरह मांगते थे। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको अलग तहकीक मसले हैं, इस पर सबूत भी। इस वजह से मैं यहाँ से चला गया। लाहौर जाके मुझे अड्डे में उतर के मैं बारिश हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ गया, तकरीबन 4 बजे के रोड नंबर में वहां उतरा, गाजी अलमुद्दीन शहीद की कब्र में जाकर बैठ गया। मैंने कहा ये तरखान का बेटा था और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी उस दौर में, और उसका जनाजा जेल में दफन हुआ, फिर वहां से निकाला और अल्लामा इकबाल ने उसको लहद में उतारा और उसके बाद कैद आज़म ने उसका केस लड़ा। तो मैंने कहा कि अल्लाह के हाथ तो इससे बड़ा बंदा, मतलब नहीं, मैंने गाजी अलमुद्दीन शहीद से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसके मेज़ार पर जाकर बैठा, वहाँ मुसल्ला बिछाने के लिए जगह है, उसके साइड में बैठ के कोई मुराकबे में मैं अल्लाह से बातें करता रहा। यकीन मानो अजीज तलबा और तालिबात, रात के 10 बजे का टाइम था कि मुझे आसमान में इस तरीके से नजर आ गया, जैसे टिक नहीं लगता है, जो डैश टाइप का टिक लगता है, एक तो क्रॉस होता है ना। अब मेरे जहन में यह आ गया कि बस अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। मैंने चाय का कप तक भी नहीं पिया, यहाँ से लाहौर गया, वापस आया मैं नियाजी अड्डे से, रात के 3 बजे मैं घर पहुंचा। सुबह 8 बजे मैं यूनिवर्सिटी की अजीज तलबा, अल्लाह का फजल है। वापसी में मैंने अपने टीचर को बता दिया कि सर रिजल्ट आए तो मुझे कॉल पे नहीं बताना, सिर्फ इतना बता देना कि मुझे मैसेज में कि यस और नो में। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था एक्सप्रेस हाईवे में, जब कराल चौक से ऊपर टर्न होते हुए देखा तो सर अरशद इकबाल साहब का मैसेज आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर है, मबरूक लिखा था। मैंने गाड़ी वहां ही रोक दिया और उसी जगह पर मैंने गर्म तरकुल, यानी मतलब आपको पता है कारपेटर रोड में, मैंने वहां 2 रकात नफल नमाज, लोगों ने समझा होगा ये इंटरनेशनल पागल है। बहरहाल जो कुछ भी है, मेरा मामला अल्लाह का मामला था। मैं घर गया, घर से दोबारा मैंने पानी का कतरा तक नहीं पिया, मैंने गाड़ी मोड़ा और वापस में चला, फैजाबाद के करीब पहुंचा तो मुझे फिर दोबारा मैसेज आ गया कि आपका मुबारक हो कि आपने टेस्ट क्लियर किया है और सुबह अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप वाइवा कमेटी में पेश हो जाए।
عزیز طلبہ اور طالبات، یونیورسٹی گیا، میرے ڈاکومنٹس وغیرہ اگلے دن جمع کیا اور وائوا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 1000 اپلیکیشن تھے ایڈمیشن کے لیے، اور میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا۔ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پاکستان لیول پہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ میں معلومات لے لوں گا، تو اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتا دوں گا۔ آمین آمین، آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ اکیلا کیوں ہیں؟ دیکھو یہ یہاں ایک بچے نے پتہ نہیں کس نے لکھا ہے کہ سر میں اکیلا ہوتا ہوں، کہ بہن بھائی وغیرہ نہیں، والدین بیمار ہوتے ہیں، ساری ذمہ داری میرے سر پہ ہے۔ تو آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ ٹینشن نہیں لے لو۔ انما المؤمنون اخوہ ہے، تمام مسلمان بھائی بہنیں ہیں، اس وجہ سے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی والدین حیات ہیں، بیماری ہے، بیماری میں والدین کی خدمت کرو، اور یقین مانو وہ طلباء جو عام طور پر دیہات وغیرہ سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بعد میں جا کر اپنی بوڑھی والدہ کو پتہ نہیں کیا انگلش میں اپنی موبائل میرا چارجر کس نے اٹھایا، ان کو کبھی نہیں ستانا، ٹھیک ہے؟ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی جمع پونجی جو بھی ہوتی ہے وہ کر کر کے آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے ادھر بھیجا ہے۔ ان کے تھوڑا بہت زندگی کا مطالعہ کریں تو ہو سکتا ہے انہوں نے گرمیوں کو روزے کس طرح رکھے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے عزیز طلباء اور طالبات، اپنے والدین کو کبھی مت ستانا۔ لاہور نہیں رہتا ہوں میں، اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ لاہور میں پڑھا ہے میں نے، لاہور سے اسلام آباد کا مقیم ہو گیا ہوں۔ ذمہ داری اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ذمہ داری تھی۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں زیادہ سختی ہے یا ٹیچنگ لائف میں؟ ٹیچنگ لائف میں کوئی اتنی سختی نہیں ہوتی۔ جب اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے صحیح پڑھ لیا ہو تو آپ کو کوئی اتنا پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے پڑھانے کے لیے، اور پھر ذمہ داری ہی ہوتی ہے۔ لیکن ٹیچنگ لائف تو مطلب اچھی لائف ہوتی ہے نا، آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ پڑھا کے خوش ہوتے ہو، کسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے خود پڑھتے تھے، چلے آتے تھے، آج مطلب پڑھاتے بھی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے، دیکھو پہلے خود سارا دن رٹا لگا لگا کے بعد میں فیسیں وغیرہ جمع کروانا پڑتا تھا، یہ سیمسٹر میں داخلہ بھیجو۔ اب ایسا نہیں ہے، تو اب تو میں بولتا ہوں تو گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ فرق تو ہوتا ہے نا، آخرت میں کیا حصہ ہے اس کا پتہ نہیں، لیکن دنیا میں جو ریٹرن اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اس میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور خاص کر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ٹیچنگ میرا سب سے بہترین مشغلہ ہے۔ اور میں اتنا شوق سے پڑھتا ہوں کہ جی ایم فل اوپن یونیورسٹی سے کسی اور دوسری سٹی سے ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اوپن یونیورسٹی کے دوسرے جو کمپسز وغیرہ میرے خیال میں آج بھی کھل رہے ہیں یا ہیں، وہاں سے آپ پتہ کریں۔ اور آج کل تو ساری آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، کچھ ورکشاپ کے لیے آپ کو آنا پڑتا ہے، لیکن اوپن ٹھیک ہے میرے خیال میں نے جہاں تک سمجھا۔ اور ابھی پہلے ایسا ہوتا تھا اوپن میں کچھ ٹائمنگ زیادہ لگتی تھی، اب ایسا بھی نہیں ہے، جیسی نے سب کو کلاس لیا، اب سپیڈ چل رہا ہے۔ تو آپ اوپن یونیورسٹی سے میرا مشورہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ہر گولڈا شریف سے گزر کے جہاں پر ترنول سے آگے ہی 16 کہتے ہیں نا، کیبنٹ ڈویژن وغیرہ سیکٹر ہے، وہاں پر ادھر رہتا ہوں، قریب ہے۔ آپ جب کبھی آئیں تو مجھے کال کریں، میرے گھر آئیں، کوئی بات نہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اور اندازہ لگائیں کہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پہلے میں نے مدرسے کی ایجوکیشن ہے،
میں نے پہلے شاید آپ کو بتایا تھا 10 سال مطلب اس وقت جب میں چھوٹا تھا، مطلب میٹرک کر کے 16 سال عمر ہوتی انسان، مجھے ایک مدرسے کے لیے میرے والد نے کہیں کوئی عالم نے آ کے تقریر کیا تو اس وقت میرے والد کے ذہن میں یہ آیا کہ میں اپنے اس بیٹے کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ ہاں، جب مجھے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تو میٹرک جب میں نے پیپر دے دیا، اور میں سکولنگ بھی بہت اچھی تھی میری، مطلب اچھے اس میں پاس، مطلب ٹاپ میں، اللہ کا شکر ہے میں نے میٹرک کیا ہے، شروع سے کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ بہرحال میں آیا مدرسے میں آنے کے بعد چھوٹا بچہ تھا، مجھے صحیح پتہ بھی نہیں تھا، میں فیصل آباد میں کسی مدرسے میں ایک سال وہاں پڑھا، اس کے بعد لاہور آیا۔ لاہور آنے کے بعد میں نے عالم کی ڈگری لے لیا، اللہ کا شکر ہے، وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں لیا ہے۔ اس کے بعد تخصص فی الفقہ کیا، مفتی کا کورس کیا، پھر ایف اے کیا، دوبارہ سکولنگ میں ایف اے کیا، گریجویشن کیا، بی ایڈ کیا، ایم فل کی، ایم اے کیا، ایم ایڈ کیا، ایم فل کیا، اور پی ایچ ڈی۔ تو جب آپ شوق سے کسی چیز کو پڑھنا شروع کر دو گے تو یہ آپ کا مشغلہ بن جاتا ہے بس۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، کہتے ہیں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں شادی کے بعد پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں بس شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں کیا پتہ کس طرح مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس طرح مشکل جی لیٹ کرو۔ ہاں، بس پاکستان میں دینی اور یہ عصری تعلیم دونوں تو کمپلیٹ کیا ہے۔ خیر ڈگریاں تو ابھی فلسفے میں کر سکتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے کس مقصد کے لیے داخلہ لیا تھا ابھی کیا پتا؟ ہاں، عورتوں کے لیے بہت ذمہ داری ہوتی ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمارے ساتھ نمل یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں عبدالغفار بخاری صاحب، اسلامک ڈپارٹمنٹ کے، اس کی مسز کلثوم ہے، وہ میرے ساتھ وہ رہی ہے، ایم فل وغیرہ بھی اور پی ایچ ڈی بھی کر۔ مشکلات ہوتے تھے، بچوں کو سکول سے آنا ہے، دوپہر کو جانا ہے، اس کے باوجود بھی، لیکن اوپن یونیورسٹی سے کر رہی تھی، وہ کر چکے ہیں۔ دیکھو جو آدمی ارادہ رکھے نا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا پڑھائی کے لیے 3 گھنٹے کافی ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے۔ ہاں، کوئی آدمی ویسے کتاب کے کان پکڑ کے سارا دن بیٹھے، 5 منٹ کے لیے موبائل نکالے، 2 منٹ کے لیے کتاب، اور 4 منٹ کے لیے کولڈ ڈرنک پینے کے لیے جائے، اور 6 منٹ میں پکوڑے کھائے، اور اس کے بعد کسی اپنی فرینڈ کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور شام کو آ کے مطلب پھر موبائل سرفنگ میں، صبح اٹھنے کے بعد کہے کہ کل سارا دن میں نے پڑھائی کیا، تو میں سمجھتا ہوں ایسے طالب علم خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، معاشرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ مظہر آپ مجھ سے ملتے رہیں، کیونکہ آپ ادھر ہیں، آپ پڑھنے والے آدمی لگ رہے ہو انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ صحیح، کیونکہ میں نے خاص کر آپ کے اس میں کافی مطالعہ بھی ہے، میرا اللہ کا شکر ہے۔ جتنا اہل تشیع کو اپنے چیزوں کے بارے میں اتنا مطالعہ نہیں ہوگا، الحمدللہ اتنا میرا مطالعہ ہے ان کے بارے میں۔ میں نے تقریباً 1,60,000 روپے کی ایران سے کتابیں منگوائے تھے۔ سر میں ایک عورت ہوں لیکن میں اس طرح پڑھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر اپنا علم جاری رکھا ہے تو جو میرے ہاتھ سے جو کچھ مدد آتا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، پڑھائی کے لیول پہ۔ ٹھیک ہے، مہد سے لاحد تک تعلیم حاصل کرنا، تعلیم کوئی ایک دن کا کام تو نہیں ہے نا۔ بالکل بالکل، معظم شاہ کو میں جانتا ہوں، مولانا معظم شاہ بہت اچھا آدمی ہے، عربی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہتے ہو، ہم قرآن تفسیر ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ انشاءاللہ ایم فل میں آپ لوگوں کا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا
हारिस को तो नहीं जानता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई आप लोग मैसेज करते हो और मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोग इससे फेडअप न हो जाना, ठीक है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन में कभी इंसान को टाइम नहीं मिलता है कि आप पे सारी चीज़ें एकदम से, तो इस वजह से। जावेद, आप चिचावतनी के खास रहने वाले हो, वहाँ सनाउल्लाह कोई होगा, लाहौर में पढ़ता रहा है, मौलाना होगा, मौलाना सनाउल्लाह बोलते हैं। ज़्यादा बड़ा कोई नहीं होगा, छोटी एज का, मतलब 30-32 साल की उम्र के हिसाब से होगा। तो जब कभी कोई ऐसा आदमी आसपास कहीं सर्च करें, मिल गया तो उसका नंबर मुझे बता दें, या खुद वो कहें कि सर एहतशाम आपको याद फरमा रहे। असल में गनीमत जान लो, मिल बैठने को जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है, कहते हैं ना। असल वजह यह है कि जो साथी बिछड़ जाते हैं ना, तो बहुत अरसे के बाद वो याद आते हैं सारे। बदकिस्मती ये था कि उस वक्त ये मोबाइल शुबाइल का सिस्टम भी कम था। मैं जामिया अशरफिया में शायद मैं अकेला आदमी हूँगा जिसके पास मोबाइल था, वो भी N17 मोबाइल उस वक्त रखा मैंने। सारे देखने के लिए आते थे। सनाउल्लाह उसका नाम था, शायद सनाउल्लाह। अच्छा, ये कराची सिटी, ठीक ठीक। वो कराची सिटी की कल कोई हमारी स्टूडेंट है, वो उसका कोई उसने गलत अपलोड किया था अपना असाइनमेंट। वो ट्यूटर बेचारी फीमेल कोई बच्ची थी, वो उसको उसने बता दिया, तो वो वहां से हाइपर हो गई, तुम मुझे तंग कराती है, ये वो है। फिर उसने मुझसे अप्रोच किया, मैंने उस ट्यूटर को कॉल किया, तो वो कहती है हमें परमिशन नहीं है, ये है वो है, ये कोई भी ट्यूटर नहीं कर सकता ये। मैंने बता दिया कि वहां पर ऑप्शन है कि कोई गलती हो जाए तो उसको ठीक करना। तुम किस किस्म के फरिश्ते बने हुए, ट्यूटर हो कि फरिश्ते हो? बहरहाल आज उसका मसला हल हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल आप सही कहते हो, ऐसा है। मतलब मदरसे की तालीम देखो, मदरसा आप तालीम हासिल करें, मदरसा और स्कूल ये सारी चीजें तो चलती रहती है ना। हाँ, एक ने पेदे पिश्ते मुइन द फलसफा किताब 5 दरिया ओ गरा, पता नहीं कोई पिश्तो लिखा था, तो मैंने उसका नहीं बोला। अभी इसने खुद एहसास हुआ कि पिश्तो लिखा है। सऊदी अरबिया वालों ने स्कॉलरशिप कैसी है, स्कॉलरशिप मिलती है। अगर सऊदीया में आपके कोई दोस्त वगैरह हैं तो आप स्कॉलरशिप में जाकर भी पढ़ सकते हैं, तुर्किया में भी जा सकते हैं, कतर में भी जा सकते हैं। अच्छी बात है, जिनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी हासिल करने का अगर तजुर्बा हो तो अभी से मारमाल ले लें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके किए हैं। मैं पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाता हूँ, बस मैंने कहा कि हज करने के लिए जाऊंगा, और खास मजा नहीं है मुझे बाहर परदेश में नहीं रह सकता। तफसीर को समझने के लिए आप मुझसे पढ़ें, ठीक है। मारिया समझ में आ रही नहीं आ रही? आप हफ्ते में या किसी एक दिन थोड़ा सा तकरीबन 10 मिनट के लिए आप पढ़ें, उसके बाद आपको पूरा आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरी गुजारिश है कि अपना असाइनमेंट भेजी थी करने के लिए कि मेरी अम्मी बहुत बीमार है, क्लास लूंगी बस में थी तो लेक्चर नहीं सुना, तो अभी क्या यूनि वाले मुझे फेल कर देंगे? सॉरी सर। ये यूनि वाले फेल करने वाले नहीं है, ये असाइनमेंट मेरे असाइनमेंट की बात है, जो मैंने खुद कहा था कि मेरे मुझे लिख के भेज दो, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है।
یونیورسٹی والے فیل کیوں کریں گے؟ آپ کو فیل کریں گے تو ہم کس لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ ماریا، میں آپ کو ہفتے میں ایک دن تھوڑے سے مطلب قرآن مجید کے کچھ آیتوں کا ترجمہ کہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو کہتا ہوں کہ انہی الفاظ کو آپ سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع میں تلاش کریں کتنے بار آتے ہیں، جیسے یعلمون تعلمون آتے ہیں، یہ ایک ہی کامن مطلب جو ورڈ یوز ہوتے ہیں اس کے وہی میننگ الا معنی ایک مرتبہ آ گیا تو اس کے بعد آپ کو آئے گا انشاءاللہ، میں آپ کو سکھاؤں گا، اس میں ثواب کا کام ہے۔ اللہ آپ کی امی کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جی سر، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو ظاہر بات ہے، جو تفسیر پڑھنا چاہتا ہے علامہ حاجر الیہ، جو جس کے لیے تمنا رکھتا ہے وہ اس کے لیے ہجرت بھی کرے۔ آمین ثم آمین۔ سر پوری ذمہ داری سے پڑھائے ہیں آپ نے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، شکریہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے سر، ہمیں تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ پھر محفل کے دین کا کام انشاءاللہ۔ سر جنت میں جانے کا کوئی آسان راستہ بتا دیں۔ میں نے علماء اکرام اور کہتے ہیں کہ ہمارے فرقے سے یہاں جنت کا راستہ ہے، پہلے گائیڈ سمپل مسلم۔ جنت کا آسان راستہ کیا پتہ نہیں، وہ راستہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، میں بھی آپ بھی اہدنا الصراط ابھی مجھے پتہ ہو تو میں آج آپ کے کلاس ختم ہونے کے بعد میں ڈائریکٹ جنت جا کے بیٹھ جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت تیز ہو آپ لوگ، سر سے جنت کا راستہ پوچھتے ہیں، واہ۔ ایک بوڑھی عورت نے، وہ مولوی تقریر کرتا تھا نا۔ اچھا، سرگودا سے، میں نے سرگودا سے ماسٹر کیا ہے، بہت اچھا لگا آپ کا سرگودا سے تعلق ہے کہہ کے سن کے۔ آپ اپنا رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر، نام وغیرہ اور کوڈ وغیرہ یہ سینڈ کریں، میں کل یونیورسٹی جاتا ہوں تو آئی ٹی والوں سے پتہ بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے روبینہ؟ اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ تقریر کر رہا تھا اور تقریر میں بتا رہا تھا جنت کا اتنا مشکل راستہ ہے وہاں سے گزرنا، اور یہ وغیرہ جو مطلب پرسلات کے بارے میں نا، پرسلات وہ 100 میں مطلب 300 گز اتنا اونچا اور اتنا میٹر نیچا، اتنا میلوں کا سفر، اور بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز اور پانی سے نرم، اس طرح باتیں کرتے۔ تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ اتنا مشکل راستہ ہے تو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، خرچہ پانی جمع کر کے اس طرف ہی بیٹھنا چاہیے، کہا ہے۔ تو جنت کا راستہ تو بس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کہا ہے کہ اچھے کام کرو وہ کرو، نہ انشاءاللہ جنت میں جاؤ۔ باقی اچھے کام اور برے کام کا آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ صحیح کرتے ہو یا کرتے۔ ماشاءاللہ آپ بھی سرگودا سے ہے، گڈ۔ یہاں ایک نے فتویٰ پوچھا، دیکھو نا کتنے تیز اسٹوڈنٹ، سر خواتین کے لیے کسی میل ٹیچر سے پڑھنا جائز ہے؟ اشد ضرورت ہے؟ تو یہ ہے کہ قرون اولیٰ کے جو کتابیں اور اس کے مسائل سے دیکھیں تو لازمی بات ہے کہ وہ آپ کو آپ کے محرمات میں سے کوئی ایک پڑھائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن
جس فیلڈ میں آپ پڑھ رہے ہو، اب آپ کے فیلڈ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو آپ کو پڑھا سکے، تو آپ بھی ان پڑھ ہی رہیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اسی لیے میڈیکل کے شعبے میں عورتوں کے لیے اجازت ملی ہے کہ وہ علاج معالج کریں، اور اسی طریقے سے اور مردوں کو لیے بھی کہ ایک عورت کے پرائیویٹ مطلب اعضاء کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر سرجن جو آپریٹ کرتے ہو، تو اس میں شرعی طور پر جواز کا حق حاصل ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، بس۔ اور کوئی بات ہے تو بتائیں۔ شروع جو علماء اس وقت صوفیہ وغیرہ تھے جو بالکل اوپر چادر ڈال کے بیٹھتے تھے، انہوں نے، ہاں میں شیخ پورہ کبھی آؤں گا انشاءاللہ ضرور، مانا والا کی وہ کلفی شلفی کھاتا تھا کبھی ادھر سے گزرتے وقت۔ میں ہیلپ آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں، مجھے بتا دیں کراچی والا، انشاءاللہ ضرور کروں گا جو بھی میرے ہاتھ۔ ایک بات یاد رکھ لینا عزیز طلباء اور طالبات، شروع میں جو صوفیہ وغیرہ تھے وہ ان سارے مسئلوں کے اندر بہت سختی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اب ایسا نہیں ہے، بہت سارے مسائل ایسا ہے کہ جو کہ مارکیٹ میں ایک عورت کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کی تعلیم کو عام کرے، وہ سیکھے گی نہیں تو کبھی نہیں کر سکے گی۔ اس وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ آپ کو اسلام کی باتیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ سر آپ جب میں گولڈا آیا تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ گولڈا شریف آ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ ٹھیک ہے، آپ بعد میں میرے ساتھ رابطہ کرنا ثوابی والا، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ جلدی کوئی بات پوچھو، میرے پاس 3 منٹ ہے، اس کے بعد میں آف کر کے جاؤں گا۔ اور اپنا بہت خیال رکھیں، غلطی شلطی جو بھی ہوئی آپ کے ساتھ اچھا لگا بہت زیادہ پڑھا کر، اور پڑھ کر بہت کچھ آپ لوگوں سے سیکھنے کو ملا، اور شوق سے پڑھیں، محنت کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ بالکل آج کل فیمیل ٹیچر اویلیبل ہیں، لیکن آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ جا کر پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک جگہ پر آپ مخلوط نظام ہے، خاص کر میرے خیال میں اوپن یونیورسٹی کا جو نظام ہے شعبہ قرآن اور تفسیر اور اسلامیات وغیرہ عربک میں بہت اچھا ہے، اور بہت رسپیکٹ کرنے والے ٹیچر ہیں، وہ سمجھتے ہیں خواتین بچیوں کا عورتوں کا سب کا احترام کرتے ہیں۔ آپ پڑھنا شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اپنا خیال رکھو، اپنے دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ساتھ پیدا فرمایا، روایت حدیث میں اس کی صراحت ہے، البتہ یہ کہنا کہ ہر آسمان کے ساتھ ایک زمین ملی ہوئی ہے اور اس کی صراحت ہمیں کتب حدیث وغیرہ میں نہیں ملی، ٹھیک ہے، لیکن معرف القرآن میں مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے 7 زمینیں کہاں اور کس وضع صورت میں ہیں، اوپر نیچے طبقات کی صورت میں ہیں، یا ہر زمین کا مقام الگ الگ ہے، یا ہر 2 زمین میں فاصلہ ہے، جس طرح 7 آسمانوں میں سے ہر 2 آسمان میں فاصلہ ہے، اس کے علاوہ دیگر زمین کے حالات قرآن مجید میں اس سے ساقط ہے۔ جو روایت حدیث میں اس بارے میں آئی ہے ان میں اکثر احادیث ائمہ حدیث کا اختلاف ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7 ہیں، بس ہمیں اتنا پتہ چلا ہے، لیکن وہاں دوسری کوئی مخلوق بستی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث سے صلاحیت نہیں ملتی ہے، تو اپنی مرضی سے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ باقی ایک
سر کیا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر خود سے پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے آج کل اردو تراجم اور تفسیر وغیرہ سب لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ پڑھنے کے لیے کسی استاد کا پہلا کچھ وہ رہنمائی لینا اسی وجہ سے ضروری ہے کہ آپ کو سیغجات کا پتہ چلے گا، کہ مرجع کا پتہ چلے گا راجع، اور بعض قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جو محذوف ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے نکالا؟ اقرأ اور اشرو کا لفظ معذوف نکلتا ہے، جب آپ کسی سے پڑھو گے تب پتہ چلے گا، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو با حروف جارہ میں ہے، اللہ کو السلام ہو اور رحمان رحیم ہے، تو میں شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا؟ اس وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اساتذہ سے پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ مستشرقین نے ہمیشہ ضعیف روایت کا سہارا لیا، اس وجہ سے کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی مکھی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو وہ کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے جہاں سے آپ کا بلڈ اور پیپ وغیرہ ہو، گندی جگہوں پہ وہ جسم میں تلاش کرتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے۔ اسی طریقے سے مستشرقین نے بھی اسلام کے کمزور پوائنٹس کو اٹھانے کی ضرورت اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسلام کو کسی بھی طریقے سے وہ کریں۔ بالکل بالکل استاد تو لازمی ہے، ظاہر بات ہے، اسی سے پڑھنا چاہے تفسیر۔ مجھے استاد سمجھتے ہو تو مجھ سے بھی پڑھو، انشاءاللہ اسی تفسیر پڑھاؤں گا آپ کو۔ اور کوئی بات ہے تو پوچھیں، میں ابھی آف کرنے جا رہا ہوں، بس ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہیں، 10 منٹ میں آپ لوگ اپنے لیے۔ مظہر علی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بالکل ایسا ہے۔ چلو اپنا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا تو انشاءاللہ کل ملاقات ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ باقی یہ گروپ بنایا ہے مظہر علی صاحب نے مستشرقین کا علمی محاسبہ کے نام سے،